ہم مزاحمت کی پیداوار ہیں، ہمیں جھکانا سکھایا نہیں گیا۔ ہم نے بلوچستان کی دھرتی سے وفا کرنا سیکھا ہے اور وفاداری کے صلے میں ہمیں قید، زخم اور غداری کے فتوے ملتے ہیں۔ آج 3 مہینے ہو چکے ہیں جب بلوچستان کی بیٹی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو 22 مارچ کو گرفتار کیا گیا۔ 3 مہینے سے ہماری بہن جیل میں ہے اور ہم مسلسل اس اذیت میں جی رہے ہیں جہاں سانس لینا، سوال کرنا اور سچ بولنا جرم بن چکا ہے۔ ہم بلوچستان ہائی کورٹ تک گئے، ہم نے قانون کا ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا جہاں سے ہمیں انصاف کی امید تھی، جہاں ہمیں یہ پتہ تھا کہ قانون ہمیں سنے گا اور ہمیں انصاف ملے گا، مگر وہاں ججز کے رویے میں ایسا مذاق تھا، ایسی اجنبیت تھی جیسے ہم دشمن کے شہری ہو۔ ہم پر نظر ایسی تھی جیسے ہم عدالت میں انصاف نہیں بلکہ بغاوت کرنے آئے ہوں۔ بلوچستان میں پیدا ہونا، اپنے لوگوں کے دکھ پر بولنا، اپنے لاپتہ بھائیوں کا نام لینا، یہی ہمارا جرم بن گیا۔ جب ہم جیل میں مارنگ سے ملنے جاتے ہیں، جیلر کے چہرے پر تحقیر اور لہجے میں تذلیل ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے ہم دہشت گرد ہوں۔ ملاقات محدود، رویہ مجرمانہ، صرف اس لیے کہ ہم بلوچ ہیں اور ہم خاموش نہیں ہیں۔ ریاست نے مارنگ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ میڈیا نے، جو ریاستی اداروں کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کی کردار کشی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تجزیہ کار، اینکرز، حتیٰ کہ انسانی حقوق کے عالم بردار کہلانے والے بھی اسی صف میں شامل ہو گئے۔ کسی نے اسے ایجنٹ کہا، کسی نے دشمن کا اعلی کار، اور یوں اس کی پرامن مزاحمت کو ایک سازش بنا کر پیش کیا گیا۔ بلوچستان میں سچ بولنا آج سب سے بڑا جرم ہے۔ تعلیم یافتہ ہونا، حق مانگنا، مظلوموں کا ساتھ دینا ناقابل معافی گناہ بن چکے ہیں۔ مارنگ کو اس کے ساتھی خواتین سے الگ رکھنا، اس پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا، اس کے ساتھیوں کو جیل میں مارنا پیٹنا، یہ وہی مارنگ ہے جو دن رات بلوچستان کے نوجوانوں کو شعور دیتی تھی، جو دن رات ایک کر کے کبھی کسی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے علاقے میں، کبھی کسی ایک گاؤں میں، کبھی دوسرے گاؤں میں اپنے بلوچوں کا دکھ اور درد بانٹتی تھی، اور آج خود قید میں ہے صرف اس لیے کہ اس نے بکنے سے انکار کیا، جھکنے سے انکار کیا اور خاموش رہنے سے انکار کیا۔ ہم دوسری عید اس کے بغیر گزار رہے ہیں۔ مارنگ جو ہماری ماں کی طرح تھی، والد کی کمی کو سہارا دینے والی، چھوٹوں کی رہنما، اس کی مسکراہٹ، اس کی موجودگی، اس کی باہوں کا دلاسا ہم سے چھین لیا گیا۔ لیکن ریاست یہ یاد رکھے، مارنگ کو قید کر کے تم نے صرف اس کا جسم بند کیا ہے، اس کی سوچ، اس کا حوصلہ اور اس کی مزاحمت کبھی قید نہیں کی جا سکتی۔ ہم ڈاکٹر مارنگ پر فخر کرتے ہیں۔ ہم اس کے خاندان والے، اس کے دوست، اس کے لوگ، اس کا پورا قوم، سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ ریاست کو بتانا چاہتے ہیں کہ مارنگ اکیلی نہیں ہے، مارنگ کے ساتھ آج اس کی پوری قوم کھڑی ہے۔ چاہے آپ ہمیں گرفتار کرو، ہمیں بدنام کرو، تذلیل کرو ہماری، لیکن یاد رکھنا ہم بلوچستان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ ہم جھکنا نہیں جانتے اور نہ کبھی جھکیں گے۔ مارنگ کی گرفتاری کے بعد بلوچستان میں ریاستی جبر میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔ جبری گمشدگیاں روز کا معمول بن گئی ہے۔ ماروائے عدالت قتل میں اضافہ ہوا ہے۔ کوئٹہ سے لے کر تربت، پنجگور، آواران، کیج، کلات، خاران، ہر بستی میں ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے، یا تو ان بیٹوں کی مسخ شدہ لاشیں انہیں مل چکی ہے۔ ہر دروازے پر ایک سوال دستک دے رہی ہے، میرا بیٹا کب واپس آئے گا؟ آیا وہ سلامت بھی ہے یا نہیں؟ ریاست طاقت کے نشے میں ہمیں کمزور سمجھ بیٹھی ہے، لیکن وہ بھول گئی ہے کہ مارنگ ایک فرد نہیں، ایک نظریہ ہے۔ اس نے خاموشی سے انکار کیا ہے، جھوٹے بیانیوں کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اور یہی کافی تھا اسے قید کرنے کے لیے۔ لیکن وہ جتنی دیر قید رہے گی،
اس کی آواز اتنی ہی بلند ہوتی جائے گی.